बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, इस पे अगर मिसालें दे के बात करें तो ऐसी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी आती हैं कि जिनको यहाँ पे बयान करना मुनासिब नहीं है। बड़ी गैर अखलाकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और एक ग्रुप है वो इसको लूटता है, फिर दूसरा आता है वो इसको लूटता है, फिर तीसरा आता है वो इसको लूटता है। चंद एक ग्रुप हैं जिन्होंने बारियां लगाई हुई हैं। लेकिन बात आज हो रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान को क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री से माइनस करने की कोशिश की, तो उस पे मैंने सोचा कि मैं आपको एक थोड़ी सी एनालाइज करके बताऊं कि इमरान खान को पाकिस्तान के ये जो लोग हैं, ये जो ताकतवर हलके हैं, ये जो रियासत है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो पीडीएम का जत्था था, या इस तरह के जितने भी लोग थे जो सोच रखने वाले थे, ये पाकिस्तान के जो हीरो है इमरान खान, उसको किस किस की डॉक्यूमेंट्री से निकालेंगे। क्रिकेट की तारीख़ में इन्होंने इमरान खान को माइनस किया, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में कोहराम तो मचा, लेकिन जिस तरह से इंडिया उस पर तबसरे कर रहा है, जिस तरह से इंडिया उस पर बात कर रहा है, वो बड़ी शर्मनाक है। वो पाकिस्तान के मुंह पे गीले जूती करके तमाचे मार रहा है कि ये वही पाकिस्तान है जो हमें दर्स देता था कि सियासत और खेल को अलग करो। ये वही पाकिस्तान है जो हमें कहता था कि खेल में इस तरह से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, और आज ये अपने साथ क्या कर रहा है। क्रिकेट की तारीख़ में इमरान खान का क्या किरदार है, ये कहने की बात नहीं है। इसमें कई घंटों की नहीं बल्कि कई दिनों की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। इमरान खान ने अपनी सारी ज़िंदगी जो जदोजहद की है क्रिकेट के अंदर, किस तरह से की, किस तरह से एक इकलौता वर्ल्ड कप जीता, उसके अंदर गैर जानिबदार अंपायर कैसे लेके आए, किस तरह से मेरिट कायम किया, और किस तरह से सिलेक्शन टीम की करते थे और वो आखिर वर्ल्ड कप जीते। लेकिन इससे हट के अगर हम बात करें, पाकिस्तान में कभी भी अगर डॉक्यूमेंट्री बनी कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हॉस्पिटल है वो कैंसर के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, उसमें टॉप पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो किसका है, उसमें भी इमरान खान सर फहरिस्त रहेंगे। तालीम के मैदान में दूर दराज इलाकों में जो तालीम इमरान खान ने इदारे कायम किए, और पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लेवल पे जो डिग्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उनको किस तरह से रिकग्नाइज़ किया जाए और माना जाए। इसके अंदर भी पाकिस्तान का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त कालकोठरी में बंद इमरान खान का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर डॉक्यूमेंट्री बनती है तो इमरान खान सर फहरिस्त रहेंगे, और तालीमी निसाब के हवाले से बात करने में भी वो सर फहरिस्त रहेंगे। अगर पाकिस्तान में ये डॉक्यूमेंट्री बनती है कि 75 सालों से पाकिस्तान को लूट कर खाया जाता रहा, करप्शन होती रही, सियासतदान अपनी मर्ज़ी से करप्शन करते रहे, अरबों खरबों के हिसाब से कर्ज़े लेते रहे, और अपने जायदादें अपने एहसास से बनाकर जब वक्त आता तो मुल्क छोड़कर चले जाते, और फिर जब दोबारा बारी आती तो इस मुल्क में आकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते। उनके साथ टक्कर ली, और करप्शन को फ्री करने के लिए इमरान खान ने क्या रोल प्ले किया। अगर इस पे डॉक्यूमेंट्री बनती है तो इमरान खान सर फहरिस्त रहेंगे। इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि पूरी दुनिया के जो लोग थे, जिसमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ करोड़ों की तादाद में थे, उनसे लेकर गैर मुल्की लोग भी इमरान खान पे किस तरह से अंधा एतमाद करते थे, चंदे किस तरह से देते थे, फ़ंड किस तरह से देते थे, और पाकिस्तान के अंदर आकर बैरूनी मुल्क के जो सेलिब्रिटीज़ थी, वो शौकत खानम हो या नमल यूनिवर्सिटी हो, इस हवाले से वो चंदा किस तरह से इकट्ठा करती थी। इस पे क्या एतमाद था इमरान खान पे। अगर इस पे डॉक्यूमेंट्री बनती है तो इमरान खान सर फहरिस्त रहेंगे। इससे हट के पाकिस्तान में गरीबों को 70 सालों के बाद 75 सालों के बाद मुफ्त हेल्थ कार्ड की सहूलत फ़राहम की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये इलाज अपना मुफ्त करवा सकते हैं। 10 लाख तक एक शख्स बिला तफरीक, अमीर है या गरीब है, वो इलाज करवा सकता है। इस हवाले से अगर डॉक्यूमेंट्री बनती है तो इमरान खान सर फहरिस्त रहेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान में जो गरीबों को मुफ्त खाना देना और उनको रिहाइश फ़राहम करना,
کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے کی جائے گی کہ بھی ڈاکومنٹری بنی تو اس میں بھی عمران خان سیر فہرست رہیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا اور غریبوں کے کھانے اور ان کی مفت رہائش گاہوں کا بندوبست کیا، اور سستے مکان بنانے کے حوالے سے بھی عمران خان نے اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو وہ سیر فہرست رہیں گے۔ تعلیم کو جو نصاب ہے اس پہ عمران خان نے بہت تفصیلی بات کی کہ یہ ایک ہونا چاہیے پورے ملک میں، اور جب تک نصاب نہیں ایک ہوگا تو اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے کون سا مافیا تھا جنہوں نے مخالفت کی، اگر اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے، اور ان کے بغیر یہ ڈاکومنٹری کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اسلام فوبیا کی حوالے سے اگر بات کریں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور خاص کر کے یہودی و امریکہ ہو، وہ مسلمانوں کو چن چن کر دہشت گرد کہہ کر ٹارگٹ کرتے تھے، اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، یہ بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا تھا۔ لیکن اقوام متحدہ کے فلور پہ عمران خان نے جس طرح سے اسلام فوبیا پہ تقریر کی اور پونا گھنٹہ وہاں پہ سپیچ کرنے کے بعد پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اس پہ اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے کہ عالمی سطح پہ اسلام فوبیا کا دن منایا گیا ہے، اس کے پیچھے اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ اسلام کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا، بلند کرنا، اور اسلام کی جو اصل روح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو سنت ہے، ان کا جو درس ہے، ان کی جو اخلاقیات ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانے پہ اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان بطور سیاستدان، بطور سیلیبریٹی، بطور پاکستانی ڈاکومنٹری اگر بنتی ہے تو وہ سیر فہرست رہیں گے۔ اسی طرح سے 70-75 سالوں سے امریکہ پوری دنیا میں حکمرانی اس کی چل رہی ہے، لیکن خاص کر کے پاکستان کو اس نے اپنا غلام بنا کے رکھا، اس کو اپنی مرضی سے چلاتا رہا، جہاں چاہے ڈرون پہ حملہ کر دے، جہاں چاہے افغانستان سے راہداری لے لے، جب چاہے اڈے لے لے، جب چاہے وہ بمباری کر دے، جب چاہے اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر دے، جب چاہے اسے جو نام دے دے، لیکن اس بہادر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے گھر بیٹھ کر ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا اگر کوئی ڈاکومنٹری بنتی ہے تو وہ عمران خان سیر فہرست رہیں گے، اور اس میں بلا کسی مبالغے کے یہ بات دنیا میں مانی جائے گی کہ عمران خان واحد شخص تھا جس نے امریکہ کو للکارا اور اسے کہا کہ برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہو تو تیار ہوں، غلامی کی بنیاد پہ بات کرتے ہو تو تیار نہیں ہوں۔ اس پہ بھی اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ ملک کے اندر جو سیاست چلتی رہی، اور سیاست کو ایک اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنے کے لیے اداروں کو اگر کسی نے فورس کیا، کسی نے ٹکر لی، کسی نے بات کی، اگر اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ عوام کی خاطر تکلیفیں جھیلنا اور کمپرومائز نہ کرنا، ملک سے باہر نہ بھاگنا، آفریں ٹھکرا دینا، اپنے ملک کے اندر رہنا، اور کوئی جائیداد، کوئی احساسہ باہر نہیں ہے، باہر سے کما کر اپنے ملک میں لے کر آنا، اپنی عوام کے لیے باتیں کام کرنا، جدوجہد کرنا، اگر اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اکیلا عمران خان جو 70 سالوں سے ہم پوری دنیا، جو پاکستانی جو تھے دنیا کے اندر، وہ جب بھی بات کرتے وہ یہ کہتے کہ پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہے، سسٹم خراب ہے، اس سسٹم کے خلاف اگر کسی نے ٹکر لی ہے، اس پہ اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کا جو نظام تھا، کون کیا کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا، کتنے پانی میں ہے، پارلیمنٹ کتنے پانی میں ہے، سیاستدان کتنے پانی میں ہے، ہماری عدلیہ کتنے پانی میں ہے، ہمارا تعلیمی نصاب کتنے پانی میں ہے، ہماری باقی جو ادارے ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں، اس پہ ان سب کو بے نقاب کرنا، ننگے کرنے پہ اگر کہیں ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے بچے کے دل میں کس طرح سے بستا ہے، عورتوں کے دل میں کس طرح سے بستا ہے، بوڑھوں کے دل میں کس طرح سے بستا ہے، کس طرح سے نوجوان اس کے دیوانے ہیں، اور کس طرح سے اس نے عوام کے اندر شعور بیدار کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فہرست رہیں گے۔ اور کرپشن کے اندر جو لتیڑے ہوئے کرپشن کے یہ جو سیاستدان تھے،
ان کے کٹے جٹے کھول کر سامنے رکھنا، کس طرح سے یہ قانون کے ساتھ کھیلتے رہے، کس طرح سے یہ ترمیمیں کرتے رہے اور کس طرح سے یہ اس ملک کے عوام کو لوٹتے رہے، اس پہ اگر کس نے ننگا کیا، کسی نے بے نقاب کیا، اس پہ اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فرست رہیں گے۔ میں پاکستان کی مقتدر حلقوں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے کرکٹ کی تاریخ سے یا کرکٹ کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری سے عمران خان کو تو نکالنے کی کوشش کی، جو آپ ناکام رہے اور آپ کو شرمندگی ہوئی، آپ کو منہ کی کھانی پڑی، اور لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے 70 سالہ نظام کے اندر جب بھی اب تاریخ لکھی جائے گی، ڈاکومنٹری بنائی جائے گی، کسی بھی میدان کے اندر، چاہے وہ سوشل میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ غریبوں کی خدمت کا میدان ہو، چاہے وہ مفت علاج کا میدان ہو، چاہے وہ غریبوں کی ہمدردی کا میدان ہو، اس میں اگر ڈاکومنٹری بنتی ہے تو عمران خان سیر فرست رہیں گے۔ آپ کس ڈاکومنٹری سے عمران خان کو نکالیں گے؟ اگر اس کے علاوہ باقی 13، 14، 15 پاکستان میں درجنوں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ادارے ہیں، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو یا عدلیہ ہو، اگر ان پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے تو آپ کے حصے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے، نفرت کے، بغض کے کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن عمران خان کے جب بھی ڈاکومنٹری بنے گی، آپ اس کو ایلیمنیٹ کریں گے تو بیرونی دنیا اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہی آپ سب کے لیے بہت ہے کہ وہ اس کو آپ کے اس گندے چہروں سے نقاب اتار کر عوام کو دکھائے گا۔ تو یہ ضد، یہ دشمنی، یہ بغض، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اندھے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہے، ڈر سے خاموش ہے، ڈر سے چپ ہے اور کسی مصلحت کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے خاموش ہے؟ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکومنٹریاں بنانے کا شوق ہے تو آپ پلیز اس کے علاوہ بھی ڈاکومنٹری بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ عمران خان کا کیا کردار ہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔